پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں، ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے خوشخبری سنا دی، تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری خاتمے پر اتفاق۔ معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ وزیراعظم کا تعاون پر امریکہ اور ایران سے اظہار تشکر، ثالثی کے تعاون پر قطری قیادت کو بھی خراج تحسین کہا۔ سعودی عرب اور ترکیہ نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ وزیراعظم نے ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، دونوں ممالک نے تنازع کے حل کے لیے سفارتی راستہ اختیار کیا۔ معاہدے کے بعد ثالث اس ہفتے اجلاس منعقد کریں گے۔ اجلاس میں تکنیکی اور انتظامی امور کو حتمی شکل دی جائے گی۔ شہباز شریف نے صدر ٹرمپ، جے ڈی وینس اور ایرانی صدر کو ٹویٹ ٹیگ کیا۔ ایران کے ساتھ تاریخی معاہدہ مکمل ہو گیا، سب کو مبارکباد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیراعظم شہباز شریف کے دعوے کی تصدیق کر دی۔ بحری ناکہ بندی فوری ختم کرنے کا بھی اعلان۔ اپنے ٹویٹ میں لکھا، میں ہومس کو بغیر کسی ٹول فیس کے مکمل طور پر کھولنے کی اجازت دیتا ہوں۔ دنیا بھر کے جہاز اپنی سرگرمیاں شروع کریں، تیل کی ترسیل بحال ہونے کا وقت آ گیا۔ اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ماضی میں کئی صدر ایران کے ساتھ امن قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ موجودہ پیش رفت پہلی بار حقیقی امن کی جانب عملی قدم ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ نے کہا ہے، اگر ایران حتمی جوہری معاہدے تک نہ پہنچا تو وہ دوبارہ حملہ کریں گے۔ عالمی گزرگاہ سے بارودی سرنگیں ہٹانے کے لیے آپریشن ہوگا۔ ایران کم سطح کی یورینیم افزودگی تک محدود رہے گا۔ ایران نے بھی امن معاہدے پر اتفاق کی تصدیق کر دی۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے، مفاہمتی یادداشت کا حتمی متن دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ایکارڈ پر دستخط جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ مفاہمتی یادداشت کا مطلب دشمن پر اعتبار کرنا نہیں، معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو خود اقدامات کریں گے۔ خاتمے معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن میں ہوں گے۔ ادھر امن معاہدے پر ایران کی اعلیٰ عسکری کمان کا رد عمل بھی آ گیا۔ کہا، ایرانی عوام نے امریکہ کو دکھایا ہار ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 30 دنوں میں امریکی بحری ناکہ بندی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ یادداشت پر دستخط کے بعد آمنے ہومس جمعے کو کھول دی جائے گی۔ 24 ارب ڈالرز کے منجمد فنڈز میں نصف رقم حتمی مذاکرات سے قبل ملنی چاہیے۔ امریکہ اور اتحادیوں کو ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم 300 ارب ڈالر دینا ہوں گے۔ مجوزہ معاہدہ 60 روزہ مذاکرات کی تجویز دیتا ہے، لبنان سمیت تمام محاذوں پر مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ مذاکرات میں جوہری مسائل اور پابندیوں کے مکمل خاتمے پر بات ہوگی۔ حتمی معاہدے میں ایران کا میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروپوں کی حمایت شامل نہیں۔ حتمی ایران امریکہ معاہدے کی توثیق سلامتی کونسل قرارداد کے ذریعے کرنا بھی مسودے میں شامل ہے۔ ایران امریکہ امن معاہدے پر دنیا بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ قطر کا خیر مقدم، پاکستان اور تمام علاقائی اور بین الاقوامی فریقوں سے اظہار تشکر۔ قطری وزیراعظم نے کہا، تمام فریق آئندہ مذاکرات میں تعمیری جذبے کے ساتھ شریک ہوں۔ برطانوی وزیر اعظم کی امریکہ، پاکستان سمیت تمام فریقین کو مبارکباد۔ کیئر سٹارمر نے کہا، اپنے ہومس میں بغیر کسی رکاوٹ کے آمد و رفت بحال ہونی چاہیے۔ ترک صدر نے کہا، یہ پیش رفت خطے میں دیر پا امن اور سلامتی کے قیام کی راہ ہموار کرے گی۔ یو این سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی فریقین کو مبارکباد، کہتے ہیں یہ پیش رفت تنازع کے پرامن حل کی طرف اہم قدم ہے۔ جاپان اور نیوزی لینڈ مفاہمتی یادداشت پر مستقل اور مؤثر انداز میں عمل درآمد کے لیے پر امید ہیں۔ فرانس، جرمنی اور اٹلی کا بھی خیر مقدم۔ فیلڈ مارشل نے ایک بار پھر دکھا دیا اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر پیغام لکھا، اس بات صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایران امریکہ ڈیل کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ مثبت پیش رفت تمام فریقین کی مدبرانہ قیادت اور عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو اس عمل کو آگے بڑھانے میں ان کی قیادت اور ویژن پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو علاقائی استحکام کے لیے ان کی ثابت قدم حمایت پر سراہتے ہیں۔ اسرائیل امن کا دشمن بن گیا، بیروت پر پھر بارود کی برسات۔ جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیل کے حملے، ٹاؤن میئر سمیت کم از کم 3 افراد شہید ہو گئے، 15 زخمی۔ حزب اللہ کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی 2 جنگی طیاروں نے بیروت کے جنوبی حصے کو 4 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ لبنان سے حزب اللہ کے جوابی حملوں کے پیش نظر اسرائیلی علاقوں میں خطرے کا الرٹ۔ حزب اللہ نے اسرائیل کا ڈرون تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ غزہ سٹی پر اسرائیلی حملے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ صدر ٹرمپ اسرائیل کے لبنان پر حملے کرنے پر شدید برہم۔ وزیر اعظم نتن یاہو کو سمجھ بوجھ اور عقل سے عاریہ قرار دے دیا۔ ٹیلی فون کر کے کہا، آپ کو حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تلخ جملوں کا استعمال۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں لکھا، بیروت پر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لبنان پر مزید حملے نہیں ہونے چاہیے۔ حزب اللہ اور ایران بھی اسرائیل پر بمباری نہ کرے، فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حملے سے معاہدے میں خلل ہوگا، ڈیل کے بعد لبنان سمیت خطے میں امن قائم ہوگا۔ امریکہ صہیونی حکومت کو لگام ڈالے، اسرائیل کے لبنان پر حملوں پر ایران کا شدید رد عمل۔ بیروت پر صہیونی فوج کے حملے کا جواب دینے کا اعلان۔ وزارت خارجہ کا کہنا تھا، اسرائیلی جارحیت کے ذمہ دار امریکہ ہے، خطے میں دوبارہ کشیدگی کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ اسپیکر باقر کالباف کا کہنا ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل پرانا ہو گیا،
بیروت پر صہیونی حملے نے پھر امریکہ کی نااہلی ثابت کر دی۔ قومی سلامتی کے ترجمان ابراہیم رضائی بولے کسی کو بھی غلط اندازے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایرانی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسدی نے کہا اسرائیلی جرائم کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے۔ سپریم لیڈر کے مشیر محمد مغفر بولے ہم جارح دشمن کو وہ سبق سکھائیں گے کہ وہ پچھتائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران کو نظر انداز کر کے علاقائی سیکیورٹی تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ نیا سیکیورٹی ڈھانچہ تمام ممالک کی شمولیت اور اجتماعی تعاون کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ پائیدار سلامتی، اقتصادی ترقی اور علاقائی استحکام باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ روسی صدر کا امریکی منصب ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ روسی میڈیا کے مطابق ٹویٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کا سالگرہ کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان امریکہ ایران مذاکرات پر بھی گفتگو ہوئی۔ زرعی شعبے میں زرخیز اسکیم کے تحت 300 ارب کے بلا سود قرضوں کا پلان۔ 7.5 لاکھ چھوٹے کاشتکاروں کو قرض ملے گا۔ 12 ایکڑ سے کم رقبے والے کاشتکاروں کو 1500 روپے فی ایکڑ سبسڈی ملے گی۔ کھاد کی قیمت کم رکھنے کے لیے کھاد فیکٹریز کو 20 ارب روپے کا پیکج دیا جائے گا۔ زرعی شعبے میں اسٹور بنانے کے لیے 7.1 ارب روپے مختص۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عالمی بینک کی مدد سے $20 کروڑ مختص۔ ٹریکٹر کمبائن ہارویسٹر پر ڈیوٹی فری درآمد کے لیے 5 ارب سبسڈی کے لیے مختص۔ بلوچستان میں زرعی ٹیوب ویلز کے لیے 3 ارب کی سبسڈی ہوگی۔ یوریا کھاد پر سبسڈی کی مد میں 10 ارب رکھے گئے۔ وزیر اعظم یوتھ بزنس اور زرعی پروگرام کے تحت 20 ارب مختص کیے گئے۔ یہ شرطیں لگا رہے تھے ملک کے ڈیفالٹ ہونے پر، ملک کی معیشت کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہمت باندھی، آپ نے اس وقت اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا۔ ان لوگوں نے IMF کو لیٹر لکھے کہ پاکستان کو پروگرام نہ دیا جائے، چاہتے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرے۔ بجٹ میں غریب آدمی کے لیے کوئی ٹیکس نہیں، بجٹ ریلیف پر مبنی ہے۔ ہم خوشحالی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دعویٰ۔ قومی اسمبلی کے بجٹ سیشن سے خطاب میں کہا بجٹ میں ہر طبقے کی ڈیمانڈ کو پورا کیا گیا ہے۔ آج میکرو اکنامک استحکام آیا ہے تو اسے تسلیم تو کریں۔ ایسی معیشت بنیں گے ساری دنیا دیکھے گی۔ نون لیگ نے مشکل معاشی حالات میں اقتدار سنبھالا، تاریخ اس قدم کو یاد رکھے گی۔ جب وزیر اعظم شہباز شریف نے نعرہ لگایا کہ میں ریاست کو بچاؤں گا، وفاقی وزیر احسن اقبال بولے اسد کیسر اسپیکر تھے تو ہمارے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے تھے۔ اس پر اسد کیسر نے جواب دیا کہ انہوں نے احسن اقبال، خواجہ آصف اور دیگر کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے۔ بانی پی ٹی آئی ہوتے تو اسرائیل اور امریکہ کو ایران پر حملے کی ہمت نہ ہوتی۔ تحریک انصاف کے عامر ڈوگر کا قومی اسمبلی کے بجٹ سیشن سے خطاب، کہا نون لیگ والے ہمیں کھلاڑی اور اناڑی کہتے تھے اور خود کو مصری کہتے تھے کہ وہ ملک چلائیں گے۔ ہم مانتے ہیں ہر دور میں مداخلت ہوتی رہی، اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی اسپیس واپس لیں اور آگے بڑھیں۔ اسد کیسر نے کہا کہ 90 ملٹی نیشنل کمپنیز نے پاکستان سے کاروبار ختم کر دیا ہے۔ یہ مکمل طور پر IMF کا بجٹ ہے۔ ہم میثاق جمہوریت پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر پیپلز پارٹی کے حسین طارق بولے پی ٹی آئی کے شکوے نہیں بنتے، انہی کے دور میں فریال تالپور کو گرفتار کیا گیا۔ بجٹ میں صرف اخراجات ہی اخراجات نظر آ رہے ہیں۔ JUI کے عثمان بادینی نے PSDP میں بلوچستان کے اضلاع کو شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ تیمور رحمان نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا، کہتے ہیں بجٹ اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہوتا ہے، عوام کو کوئی بڑا ریلیف نہیں ملتا۔ آپ پیٹرول، بجلی، گیس سستے نہیں کر رہے تو عام آدمی کا بجٹ کہاں گیا؟ پاکستان پر ٹیکس کا ظالمانہ نظام مسلط ہے۔ ایک آدمی اپنی آمدن کا 60% تک ٹیکس ادا کرتا ہے۔ IMF کا دباؤ حکمران خود بناتے ہیں۔ حکمران بتاتے ہیں ہم معاشی طور پر آزاد نہیں، IMF کے شکنجے میں ہیں۔